ان کے بعد درس حدیث پیش کرنے کے لیے میں جماعت ثابیہ کی طالبہ عائشہ کو مدعو کرتی ہوں کہ وہاں درس حدیث پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفی والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ زبان اشرف المخلوقات کے لیے رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے جو انسان کے قلوب و اذہان کی سچی ترجمان ہے۔ اس کے صحیح استعمال سے انسان حصول ثواب اور غلط استعمال سے عذاب علیم کا مستحق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں زبان کی حفاظت و اصلاح پر کافی زور دیا گیا ہے، کیونکہ اسی زبان ہی کی وجہ سے انسان معاشرہ و سماج میں مشہور و مقبول، ہر دل عزیز اور ہر شخص کا پسندیدہ و محبوب بنتا ہے، اور اپنی معاشرتی و معاشی، سیاسی و سماجی زندگی میں کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ یہ بظاہر جسم کا ایک چھوٹا سا عضو ہے، لیکن یہ اپنے کردار و افعال کی وجہ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ چنانچہ اس نعمت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے اس کے لیے دعا ہے ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے اور اسے دونوں راستوں کی رہنمائی نہیں کی۔ اسی زبان کی اہمیت کے تعلق کے بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ اور یہی ایک مومن کا شیوا بھی ہوتا ہے کہ اس کی گفتگو بہترین اور پرتاثیر ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ فضولیات اور گالی گلوچ سے اسراف کرتے ہوئے اپنی زبان کو ذکر و اذکار اور تسبیح و تحلیل سے تر کیے رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کی شناخت اسی سے ہوتی ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان اور اس کے پڑوسی محفوظ رہتے ہیں۔ اور یہی جسم کا ایک چھوٹا سا عضو ہی تو ہے جس کی ضمانت پہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے اور اس کی عدم حفاظت پر جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اسی طرح سیدنا سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اسی پر جم جاؤ۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ خطرے والی چیز کیا ہے جس کا آپ کو مجھ سے اندیشہ ہو؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ لی، پھر فرمایا کہ یہ زبان۔ ان واضح دلائل سے بات معلوم ہوئی کہ جسم کے اس چھوٹے سے عضو کے غلط استعمال سے انسان کی تمام نیکیاں ضائع و برباد ہو سکتی ہے اور انسان جنت کے بجائے جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے۔ اس لیے جہاں ایک طرف انسان اسی زبان کے ذریعہ اکثر عبادات نیکیاں وغیرہ بچا لاتا ہے، وہیں دوسری طرف جھوٹ، گالی گلوچ، غیبت، بہتان، چغلی وغیرہ بھی اسی زبان سے کرتا ہے جو اسلام میں کبیرہ گناہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے بہتر ہے کہ ہم کم بولیں، بات کریں تو ناپ تول کر کریں اور ہمیشہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں تاکہ اس کے صحیح استعمال سے ہماری نجات ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہماری زبان کو اپنی اطاعت میں لگا اور اس کی حفاظت فرما، تو ہی بہترین محافظ و مہربان ہے۔ آمین رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیا انداز لے کر آؤ بزم ناز میں، ایک نیا انداز لے کر آؤ بزم ناز میں، ساری محفل جھوم اٹھے آپ کی آواز میں۔ اس شعر کے تحت میں عفیفہ سکندر کو مدعو کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مترنم آواز میں نظم پیش کریں۔ آئیے بہن عفیفہ سکندر۔